اللہ فرمائے گا عیسیٰ میں اس قوم کو چھوڑنے لگا ہوں جن کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ طور پہاڑ پر چڑھ جائیں، اپنا دفاع لگا لیں، وہ زمین پر گھومیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر کہیں گے اچھا وہ تو طور پہ ہوں گے، کون دیکھ کر روایت کر رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے۔ کہیں گے دنیا والے تو مار دیا، اب آسمان والوں کو مارنا ہے، تو آسمان کی طرف منہ کر کے تیر چلائیں گے، تیر ان کے واپس آئیں گے تو وہ سرخ رنگ میں واپس آئیں گے، خون آلود ہو کر واپس آئیں گے۔ کہیں گے لو جناب ہم نے دنیا والے بھی مار دیے، آسمان والے بھی مار دیے۔ ادھر طور والوں کی حالت پتلی ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب سے دعائیں کریں گے، یا اللہ یہ مصیبت ٹال دے، ہم نیچے اتریں، کوئی کمائیں کوئی اگائیں۔ پھر رب ذوالجلال والاکرام ان کے گردن پہ ایک دانہ نکالے گا، ایک وبا پھیلے گی، ایک وائرس پھیلے گا، اس سے ان کی گردن پہ ایک پھوڑا نکلے گا، ایک دم جیسے بجلی بند ہو تو پورے شہر کی بتیاں بند ہو جاتی ہیں، ایک دم وہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی نیچے اتریں گے، اتر کر دیکھیں گے کہ زمین میں بالش جگہ خالی نہیں جہاں ان کی سڑان نہیں، بدبو اور ان کا کچرا نہیں۔ کتنی تعداد ہوگی؟ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے یا اللہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، یہاں تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ پھر رب ذوالجلال اونٹ کی گردن جیسے پرندے بھیجے گا اور وہ ان کو اٹھا کر کے نامعلوم مقام پر لے جائیں گے۔ پھر رب ذوالجلال بارش نازل کرے گا، ساری زمین صاف و شفاف ہو جائے گی۔ پھر رب ذوالجلال زمین سے پودے نکالے گا، اللہ کی برکات آئیں گی۔ یہ لوگ بھوکے پیاسے بھوک کے مارے جب نیچے اتریں گے، اتنی برکتیں نازل ہوں گی کہ ایک انار سے 10 لوگ بھوک مٹا سکیں گے۔ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی جی ٹی روڈ گجرانوالہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا۔ قیامت کبریٰ کی علامات کا سلسلہ بیان ہو رہا ہے۔ پہلے حضرت مہدی کے ظہور کی بات ہوئی، پھر ان کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بات ہوئی۔ وہ تشریف لائیں گے اور جہاد و قتال کی قیادت فرمائیں گے۔ ان کے آنے کے بعد کوئی عیسائی یہودی نہیں رہ جائے گا، اور وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو ختم کر دیں گے۔ اور ان کے ہوتے ہوئے دجال آئے گا اور پوری زمین پر گھومے گا، 4 جگہوں پر نہیں جا سکے گا۔ پھر جب وہ شام کے علاقے میں پہنچے گا، وہاں عیسیٰ علیہ السلام مہدی کی قیادت میں، عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جہاد ہوگا، دجال کو وہ قتل کریں گے۔ پھر مزید فتوحات کا سلسلہ چل رہا ہوگا، زمین امن کا گہوارہ بن جائے گی،
اور اچانک شور ہوگا، بلکہ اچانک رب ذوالجلال فرمائے گا کہ اے عیسیٰ اپنے ساتھیوں کو لے کر طور پہ چڑھ جا، میں ایک قوم کو چھوڑنے جا رہا ہوں جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ وہ قوم یاجوج اور ماجوج دو قومیں ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، آدم زادے ہیں، مگر بڑے فسادی ہیں۔ اللہ نے ان کو بہت طاقت دے رکھی ہے۔ دجال بھی آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہی ہے نا، مگر آسمان کو کہے گا بارش برساؤ، بارش برسے گی، مردے کو زندہ کرے گا، زمین کو کہے گا پودے نکالو، نکال دیں گے۔ شیطان جنوں میں سے ہے، کیا ہر جن وہ کمال رکھتا ہے جو شیطان کے پاس ہے؟ تو ایسے ہی یاجوج ماجوج انسانوں میں سے ہیں، مگر ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ زیادہ طاقت دے رکھی ہے۔ سورۃ کہف کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا ذوالقرنین، اس نے ساری زمین فتح کی، اللہ کی طاقت اس کے ساتھ تھی، اللہ کو ایک سمجھتا تھا، کافروں سے جہاد کرتا تھا اور فتوحات کرتا کرتا وہ ایک طرف نکلا تو جہاں سورج غروب ہوتا ہے پورا یورپ فتح کر لیا، دوسری طرف منہ کیا تو جہاں سورج طلوع ہوتا ہے مشرق بعید تک پہنچ گیا۔ کرنین، کرن کی تثنیہ ہے، کرن کا معنی سینگ بھی ہوتا ہے، کرن کا معنی چٹیا بھی ہوتی ہے۔ دو چٹیا دونوں طرف ہوں گت تو اس کو بھی کہتے ہیں جی اس کے دو کرن ہیں، اور اگر کسی کے دو سینگ ہوں اس کو بھی کرن کہتے ہیں، اور اگر 100 سال کا عرصہ اس کو بھی کرن کہتے ہیں، ایک صدی کو بھی کرن کہتے ہیں۔ تو جس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ذوالقرنین ہے، مطلب 2 صدیوں والا۔ ہماری زندگی میں 1300 جو تھی وہ 1400 ہو گئی، عربی تاریخ 1300 سے 1400 ہو گئی، 2 صدیاں ہم نے یہ دیکھی ہیں، اور 1900 جو ہے وہ 2000 ہو گئی، 2 صدیاں ہم نے یہ دیکھی ہیں۔ تو بعض کہتے ہیں اس کے تخت کے 2 سینگ تھے، بعض کہتے ہیں اس کے سر کے اوپر جو ٹوپی تھی اس کے 2 سینگ تھے، بہرحال یا اس کی بالوں کی 2 چٹیاں تھیں۔ بندہ بہت زبردست تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اس کو ہر طرح کے وسائل دے رکھے تھے، وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہمالیہ پہاڑ کراس کر کے مشرق میں جانا ہے تو اسباب، پوری فوج لے کر موو کرنا ہے۔ آج ہوائی جہازوں کا سلسلہ ہے، اس وقت یہ علاقہ، یہ جو پہاڑی علاقہ ہوتا ہے یہ تو نالے اور دریا ہی ہوتے ہیں، نالے اور دریا ہی پہاڑوں سے نکل رہے ہوتے ہیں، ان کو کراس کرنے کے لیے کتنے وسائل چاہیے ہوں گے، اللہ نے اس کو دے رکھے تھے۔ آج ہم پھوٹے مارتے ہیں کہ ہم نے ترقی کر لی اور بڑی ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے، بٹن دباتے ہیں تو ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ تم نے کچھ بھی نہیں کیا سوائے اس کے کہ انسان نے انسان کو مارنے کا طریقہ سیکھا ہے، اور کچھ نہیں کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی تھی کہ وہ
سمندر پہ کشتی چلاتے تھے، ایک مہینہ ہوا ادھر جاتی تھی، دوسرا مہینہ ادھر آتی تھی، بغیر فیول کے وہ بڑے بڑے سفر کر جاتے تھے۔ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، پرندوں سے آرڈر کرتے تھے، وہ اس کے حکم بجا لاتے تھے، جنوں کو حکم دیتے تھے وہ کام کر دیتے تھے۔ یہ ترقی تو ہم نے نہیں کی۔ ایک جن کو کہا تم بلقیس کا تخت لے آؤ، آخر انسان جہاں رہتا ہے وہاں پہ ایک علاقے تک تو اس کا آنا جانا رہتا ہے۔ کہیں بلقیس دور رہتی تھی تو اس کو نہیں معلوم تھا نا کہ یہ بھی یہاں رہتی ہے۔ وہ جن کہتا ہے آپ آنکھیں بند کریں، کھولیں تو یہاں پڑا ہوا ہوگا۔ یہ ترقی کس نے کی ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے۔ آپ آنکھ بند کر کے کھولو، اس کا تخت یہاں پڑا ہوگا۔ آپ اس کے تخت کو جیٹ انجن لگا دیں، یہی ہے نا آپ کے پاس، وہ تخت اتنی جلدی یہاں نہیں آ سکتا۔ ما آتیناہم میں اشارہ ما آتیناہم، جو ان کو ہم نے دیا تھا ان قوموں کو، تمہیں تو 10واں حصہ بھی نہیں دیا۔ جو ہم نے ان قوموں کو دیا ہوا تھا نا، یہ عہد نبوت کے لوگوں کو کہا تمہیں تو ان کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا۔ ہم بڑا ناز کرتے ہیں اور ہم مسلمان بڑے مرعوب ہو جاتے ہیں کہ کافروں نے ترقی کر لی، ہم پیچھے رہ گئے۔ بات تو یہ ہے کہ کیا تم دنیا میں ترقی کرنے آئے ہو؟ کیا دنیا میں آنے کا مقصد ترقی ہے؟ ٹیکنالوجی تمہارا مقصد ہے؟ یا چند دن امتحان کے ہیں، مالک الملک کو خوش کرنے کے لیے آئے ہو؟ بات تو یہ کہ وہ کام تم نے کر لیا ہے، جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ نہ کرو، اور جس مقصد کے لیے نہیں آئے ہو وہ کرو، تو تم کیسے کامیاب ہو جاؤ گے؟ پیپر میں آپ ایسا جواب لکھیں جس کا سوال ہی نہیں ہے، لکھیں ہینڈ رائٹنگ بڑی اچھی ہو، سونے کے پانی سے لکھ دیں، مگر وہ جواب لکھیں جس کا سوال ہی نہیں پیپر میں، پاس ہو جاؤ گے۔ تو ٹیکنالوجی والے اور دوسرے تیسرے یہ وہ کام کر رہے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو پیپر میں سوال ہی نہیں دیا۔ ہاں، مسلمان ترقی ٹیکنالوجی کے حساب سے کرے اسلام کے غلبے کے لیے تو وہ دین کا حصہ ہے۔ تو بہر صورت کبھی کوئی قوم ٹیکنالوجی کی کمی کی وجہ سے ہاری نہیں۔ اگر رب سے تعلق ٹھیک ہو، جذبات اچھے ہوں، جتنی طاقت ہے اتنی تیاری مکمل کی ہوئی ہو، تو صرف ٹیکنالوجی کی کمی سے کبھی کوئی قوم نہیں ہاری۔ آپ افغانستان کو دیکھ لیں، 61 ملک ہیں اور مقابلے میں کوئی باقاعدہ فوج نہیں ہے، ٹینکوں والی، توپوں والی، چند لوگ ہیں ٹوٹی جوتی اور پھٹے پجامے والے۔ ساری دنیا مخالفت میں ہے، سب کو آگے لگا دیا، بھاگنے میں، دوڑنے میں، فرار ہونے میں مقابلہ چل رہا ہے۔ وہ مجھے منظر یاد آتا ہے کہ C-130 میں بکریوں کی طرح بٹھایا ہوا ہے ان کو، اور باقی اس کے پر کے ساتھ لٹک رہے ہیں، ہمیں بھی لے جاؤ، ٹائم تھوڑا ہے، شام کو انہوں نے آ جانا ہے، پھر ہم جا نہیں سکیں گے۔ اور اللہ کے شیر شہر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، 3 دن کا طے ہوا تھا، 3 دن بعد آنا، وہ 3 گھنٹوں میں سارے چلے گئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مرعوب نہ ہوا کرو کہ فلاں کے پاس یہ آ گیا ہمارے پاس نہیں۔ آپ کا جو سبق ہے اس کو یاد رکھو، جو اللہ نے آپ کو پیپر دیا اس کو یاد رکھو، وہ آپ نے کتنا حل کیا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ٹیکنالوجی کے بغیر جنت میں جائیں گے؟ یہ درست ہے کہ ہم دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ چیزیں حاصل کر لیں، ٹھیک ہے، مگر آسائش و آرام میں ٹیکنالوجی کام لائیں اور سارے بیکار ہو کر بیٹھ جائیں نت نئے طریقے آسائش اور آرام کے، یہ نقصان کی بات ہے۔ تو ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسائل دے رکھے تھے۔ یہ کون تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ سکندر اعظم تھا، رومی۔ یہ بات بنتی نہیں، کیونکہ وہ رومی کافر تھا، یہ مسلمان تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ کہا، ہم نے اس کو یہ کہا۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھا رہا ہے، اس کو الہام کر رہا ہے۔ بعض ان آیات سے نکالتے ہیں کہ وہ نبی تھا، ہو سکتا ہے، لیکن واضح دلیل نہیں ہے۔ ایک علاقے میں پہنچا، اس کے بعد کوئی آبادی نہیں تھی، آگے بڑھنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا، وہاں کیچڑ تھا۔ تو اس نے سمجھا کہ یہ کیچڑ میں سورج ڈوب رہا ہے۔ پھر فتح کرتے کرتے مشرق میں پہنچا، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ وہاں ایک قوم تھی، وہ بغیر گھروں کے رہتے تھے، میدان میں رہتے تھے ایسے ہی۔ ان کو دین کی دعوت دی، ان کو سمجھایا، ان کو فتح کیا، ان کو تہذیب سکھائی۔ پھر انہوں نے کسی اور طرف کا رخ کیا، یا جنوب ہوگا یا شمال ہوگا۔ وہاں پر پہاڑی علاقہ تھا، باقی اطراف سے گھرا ہوا تھا، حتیٰ اذا بلغ بین السدین، دو دیواروں کے درمیان پہنچے۔ پہاڑ سے قدرتی دیوار بنی ہوئی تھی، دو دیواریں بنی ہوئی تھیں، پچھلی طرف بھی پہاڑ تھا، ایک سائیڈ اس کی اوپن تھی۔ وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، اس میں ایک قوم تھی، اس نے بات کرنے کی کوشش کی، کوئی زبان ملتی نہیں تھی ان کے ساتھ۔ ان سے کہا بھائی مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھو، جو بھی دعوت کا کام کیا، فتح کیا اس علاقے کو۔ جس طرح حکمران پوچھتے ہیں اس علاقے میں کوئی مسئلہ ہو تو بتاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان پہاڑوں میں قوم رہتی ہے، دو قومیں رہتی ہیں، یاجوج اور ماجوج۔ جب چاہتے ہیں باہر نکلتے ہیں اور تباہی مچا دیتے ہیں، کوئی جاندار نہیں چھوڑتے، انسان ہو یا جانور ہو، کوئی فصل نہیں چھوڑتے، بڑے فسادی لوگ ہیں۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، ہم چندہ جمع کر کے تمہیں دیتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے بیچ میں دیوار بنا دو، ہمیں محفوظ کر دو۔ کہنے لگا تم نے مجھے چندہ کیا دینا ہے، اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہوا ہے وہ بہت کچھ ہے، سارے علاقے فتح کیے، ہر جگہ سے غنیمتیں حاصل کی، اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ افرادی قوت دو، مزدور میرے پاس نہیں ہے، مجاہد ہیں مزدور نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، ساری قوم کو لگایا، اور جو علاقہ خالی تھا وہاں پہ جن پہاڑوں سے لوہا نکلتا تھا، وہاں سے بڑے بڑے پتھر لوہے کے لا کر دو دیواریں کھڑی کیں۔ دو دیواریں کھڑی کر کے پھر جس علاقے سے تانبا نکلتا تھا، تانبے کے پتھر لا کر کے ان دونوں دیواروں کے بیچ میں پھینکے،
پھر دونوں طرف لکڑیاں رکھ کر آگ لگا دی. قال انفخوا حتى اذا جعله نارا، لوہے کی دونوں دیواروں کو آگ کی طرح گرم کر دیا. پھر کہتا ہے آتونی افرغ علیہ قطرہ، اب مجھے تانبا لا کر دو، میں اس کے اوپر ڈال دیتا ہوں. جب تانبا ڈالا تو وہ دونوں دیواروں کے کونوں خدروں میں گھس کر ایک جان کر دیا اس نے. تانبے کا ٹانکا لگانا اسے ثابت ہوتا ہے قرآن سے، جو ہمارے ہاں لگتا ہے. فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. کہا یہ دیوار اتنی اونچی ہے کہ نہ تو وہ اس کے اوپر سے باہر آ سکتے ہیں، اور اتنی مضبوط ہے کہ اس میں وہ سوراخ بھی نہیں نکال سکتے. یہ کام ہوا ہے پرانے زمانے میں. مفسرین کبھی کوئی کہتا ہے یہ سکندر یونانی ہے، کوئی اور نام لیتے ہیں. شعراء نے ذوالقرنین کا تذکرہ اپنے شعروں میں کیا ہے، قدیم شعراء نے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی یمن کا آدمی تھا. یمن کا آدمی تھا، اس کے بارے میں اس طرح کی بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ اس دیوار سے مراد دیوار چین ہے. کتنی بڑی دیوار ہے. قرآن نہ ہوتا تو ان ظالموں نے ماننا نہیں تھا. اب قرآن کا کیا کریں؟ قرآن کہتا ہے وہ اتنی اونچی دیوار ہے کہ اس کو پھلانگ نہیں سکتے. دیوار چین تو پھلانگی جا سکتی ہے، بے شمار لوگ اس کے آر پار جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چینی ہیں، ان کی تعداد بہت ہے، وہ تو بائی ایئر بھی آ جاتے ہیں، بائی روڈ بھی آ جاتے ہیں. قرآن تو کہتا ہے کہ نہ وہ نکل نہیں سکتے، نہ اوپر سے نہ سوراخ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ ترکی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چنگیز خان تھا. مطلب جو گزر چکے ہیں. عادت ہے لوگوں کی، جو بھی حادثہ ہوتا ہے اس پر آیات اور احادیث کو فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ موجود ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں. اور تمہاری ٹیکنالوجی کہتی ہے کہ گوگل ارتھ والوں نے پوری زمین کا چپا چپا دیکھ لیا، اس کی تصویریں بنا لی ہیں. کولمبس تک دنیا امریکہ کے بغیر ہی دنیا کو سب کچھ سمجھتے تھے. امریکہ کے بغیر جو دنیا ہے اسی کو ہی ساری دنیا سمجھتے تھے، اور امریکی اپنی علاقے کو ہی ساری دنیا سمجھتے تھے. اور جب کولمبس نے امریکہ کو دیکھا تو اب اس کے سمیت دنیا بن گئی. اب یہ کہتے ہیں جناب ہم تو سیٹلائٹ سے دیکھ لیتے ہیں. دو ہی باتیں، یا ان کو پتہ نہیں اس کا، یا پھر یہ بتاتے نہیں. اتنی بڑی قوم ہے وہ. قرآن فرماتا ہے حتی اذا فتح الیأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، سورہ انبیاء. یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا قیامت کے قریب جب یاجوج ماجوج کو چھوڑا جائے گا، اور ہر اونچی جگہ سے وہ جس طرح سمندر کی لہریں ہوتی ہیں اس طرح آ رہے ہوں گے. اور تعداد کتنی ہوگی ان کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن رب ذوالجلال حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا، اللہ فرمائے گا اخرج بعث النار، آدم اپنی اولاد سے جہنم کا حصہ الگ کر دے. وہ کہیں گے یا اللہ کتنے پرسنٹ، کتنا حصہ ادھر کرنا ہے، کتنا ادھر کرنا ہے؟ اللہ فرمائے گا 1000 سے 1 بندہ جنت کے لیے اور 999 جہنم کے لیے. صحابہ کرام کے تو رنگ فک ہو گئے. ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ویسے نا، ہمیں اس طرح کی حدیثیں سن کر فرق نہیں پڑتا. صحابہ کرام پریشان ہو گئے.
آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، وہ جو 999 ہیں ان میں یاجوج ماجوج بھی شامل ہیں، تو وہ بھی انسان ہیں اور کافر ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ اتنی زیادہ تعداد ہوگی، اسرائیل کے پاس ایک جھیل ہے بہت بڑی، سمندری کہہ لیں، بحیرہ تبریہ، تبری سمندر۔ فرمایا یاجوج ماجوج کے کچھ لوگ اس کے پاس سے گزریں گے اور چاروں طرف جو کنارے ہیں اس پر پانی کے نشان دیکھ کر کہیں گے یار یہ علاقہ ایسا لگ رہا ہے جہاں کسی زمانے میں پانی ہوتا تھا۔ یاجوج ماجوج کے پہلے لوگ جب گزریں گے تو وہ پانی سے بھرا ہوا سمندر ہوگا، اور جب آخری لوگ گزریں گے تو وہ کہیں گے یار لگ رہا ہے نشانوں سے کہ یہاں کبھی پانی رہا ہے، سارا پی جائیں گے۔ اور نمکین پانی پینا آسان ہے، سمندروں کا پانی ختم کر دیں گے، بحیرہ تبریہ کا۔ اور ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں ہوگی، تیر کمان کے ساتھ لڑائی کریں گے، تلواروں کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پریشان آتے ہیں، فرمایا ویل للعرب، عرب لوگوں ہلاکت ہو، خطرے کی گھنٹی ہے، من شر قد اقترب، ایک شر بہت قریب تر آ گئی ہے۔ پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج، یہ میرے ہاتھ کی طرف دیکھو، شہادت کی انگلی کو انگوٹھے کی پہلی گرہ پر لگا کر فرمایا آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں انہوں نے اتنا سوراخ کر لیا ہے۔ کتنی بڑی شر ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا سوراخ ہو گیا ہے، اس کو وہ بڑا کرتے ہیں، اور جب تھک جاتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو سوراخ دوبارہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیتا ہے تاکہ، کیونکہ ابھی ان کے نکلنے کا ٹائم نہیں آیا، اور وہ انشاءاللہ نہیں کہتے کل آ کر کے اس کو اور بڑھا لیں گے پھر باہر نکل جائیں گے۔ واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ نہیں کہی ہوتی، وہ واپس ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی اجازت ہوگی اس وقت وہ انشاءاللہ کہیں گے، اور پھر وہ دوبارہ مندمل نہیں ہوگا، بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور پھر وہ باہر نکلیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے مجاہدوں کے ساتھ موجود ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا عیسیٰ میں اس قوم کو چھوڑنے لگا ہوں جن کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ طور پہاڑ پر چڑھ جائیں، اپنا دفاع لگا لیں، وہ زمین پر گھومیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر کہیں گے اچھا وہ تو طور پہ ہوں گے، کون دیکھ کر روایت کر رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے۔ کہیں گے دنیا والے تو مار دیے، اب آسمان والوں کو مارنا ہے، تو آسمان کی طرف منہ کر کے تیر چلائیں گے، تیر ان کے واپس آئیں گے تو وہ سرخ رنگ میں واپس آئیں گے، خون آلود ہو کر واپس آئیں گے۔ کہیں گے لو جناب ہم نے دنیا والے بھی مار دیے، آسمان والے بھی مار دیے۔ ادھر طور والوں کی حالت پتلی ہو جائے گی، طور والوں کی حالت پتلی ہو جائے گی۔ مہاجر کیمپوں میں حال خراب ہوتا ہے، زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ ایک اجتماعی جیل ہوگی جس میں وہ رہ رہے ہوں گے۔ آپ فیکٹریوں والے ہیں، کوئی فیکٹری شیکٹری نہ ہو، کوئی زمینیں نہ ہوں، اور آپ کو پہاڑ پہ چڑھا دیا جائے، نیچے اتر نہ سکتے ہوں، خوراک کب تک چلے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
100 دینار ہے غالباً حدیث میں، 100 دینار سے مہنگا ایک بیل ہو جائے گا. ایک بیل 100 دینار تقریباً 3 کلو سونا بنتا ہے. 3 کلو سونے کا بیل نہیں آئے گا، اتنی حالت خراب ہو جائے گی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی، یہ صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں، بخاری میں بھی کچھ ہیں، ان کے ساتھی اللہ کے سامنے گریہ زاری کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب سے دعائیں کریں گے، یا اللہ یہ مصیبت ٹال دے، ہم نیچے اتریں، کوئی کمائیں کوئی اگائیں. پھر رب ذوالجلال والاکرام ان کے گردن پہ ایک دانہ نکالے گا، ایک وبا پھیلے گی، ایک وائرس پھیلے گا، اس سے ان کی گردن پہ ایک پھوڑا نکلے گا. ایک دم جیسے بجلی بند ہو تو پورے شہر کی بتیاں بند ہو جاتی ہیں، ایک دم وہ سارے کے سارے مر جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی نیچے اتریں گے، اتر کر دیکھیں گے کہ زمین میں بالش جگہ خالی نہیں جہاں ان کی سڑان نہیں، جہاں ان کی بدبو اور ان کا کچرا نہیں. کتنی تعداد ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، یہاں تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے. پھر رب ذوالجلال اونٹ کی گردن جیسے پرندے بھیجے گا اور وہ ان کو اٹھا کر کے نامعلوم مقام پر لے جائیں گے. پھر رب ذوالجلال بارش نازل کرے گا، ساری زمین صاف و شفاف ہو جائے گی. پھر رب ذوالجلال زمین سے پودے نکالے گا، اللہ کی برکات آئیں گی. یہ لوگ بھوکے پیاسے، بھوک کے مارے جب نیچے اتریں گے، اتنی برکتیں نازل ہوں گی کہ ایک انار سے 10 لوگ بھوک مٹا سکیں گے. ایک گائے کے دودھ سے ایک آبادی سیراب ہو جائے گی. ایک بکری ایک خاندان سب کے لیے کافی ہو جائے گی، اس کا دودھ. اناج میں بھی برکتیں، جانوروں میں بھی برکتیں. کیونکہ جانور تھوڑے ہوں گے، اناج تھوڑا ہوگا، بندے زیادہ ہوں گے، اللہ اس میں برکات دے دے گا. تھوڑی مدت گزرے گی کہ ایک ہوا چلے گی، اس ہوا کے ساتھ لوگوں کی بغلوں میں تکلیف ہوگی اور ہر مومن فوت ہو جائے گا. کوئی مومن زمین پر باقی نہیں رہے گا. وہ ہوا چلنے سے بغل میں درد ہوگی اور وفات ہو جائے گی، ہر مومن فوت ہو جائے گا. پوری زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا. جو باقی رہیں گے وہ کافر ہوں گے. فرمایا اتنے بدکار ہوں گے، ان کا سسٹم ایسے ہوگا جیسے گدھے گھوڑوں کا ہوگا، گدھے گھوڑوں کی طرح ہوگا، گدھوں کی طرح ہوں گے. اور اس کے بعد پھر سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا اور قیامت کا یہ آخری علامت ہے. اس کے بعد قیامت آ جائے گی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ پوری دنیا کے لوگ کیسے شام میں جمع ہوں گے. شام میدان محشر ہے اور لوگ کیسے کیسے اٹھائے جائیں گے. سب سے پہلے تو یہ موجود زمین کے اوپر موجود ہیں ان کو جمع کیا جائے گا. اس کے بعد پھر کیسے سور میں پھونکا جائے گا، کیسے دوبارہ پھونکا جائے گا، کیسے لوگ قبروں سے نکلیں گے. انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. تو جو لوگ اس وقت ہوں گے وہ بھگتیں گے. اللہ سب کا ایمان سلامت رکھے. جو ہمارے لیے اس وقت کرنے کے کام ہیں وہ یہ جو آپ نے فرما دیا وہ کام کریں، اور ہمارا
فریضہ ہے کہ ہم لوگوں کو آنے والے فتنوں سے آگاہ کریں، کیونکہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کتنی دیر بعد ہے یا اچانک آ جائے گا۔ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کر کے باتیں بتائی ہیں، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم وہ باتیں قوم تک پہنچائیں تاکہ وہ فتنوں سے آگاہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، عمل کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔